अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद महर अली हाज़रीन की खिदमत में हाज़िर है। और आज का जो हमारा नुस्खा है वो है फटकरी सफ़ेद और गोदंती हड़ताल के फ़ायदे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये जो दो नुस्खे हमने पहले पेश किए और एक नुस्खा ये पेश किया, ये जितने भी नुस्खे हैं ये सारे सन्यासी नुस्खे हैं। एक बुज़ुर्ग थे, काफ़ी अरसे से उनके पास हम जा रहे थे, तो बहुत ही मशहूर व मरूफ वो बुज़ुर्ग थे। तो हमने उनसे कुछ बातें की कि हमें कुछ नुस्खे अता फरमाएं ताकि हम यूट्यूब पर डाल सकें। उसने कहा मेरी सारी ज़िंदगी की ये कमाई है, तो मैं किसी को अहल नहीं समझता कि ये नुस्खे किसी को मैं दूं। बहरहाल हम वहाँ से आ गए और काफ़ी अर्सा हम जाते रहे। एक दिन उनके दिल में पता नहीं अल्लाह की तरफ से क्या आया कि उन्होंने हमारी वीडियो कहीं पे देख ली। तो उन्होंने कहा जी आप जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर और फ्री नुस्खे आप बताते हैं और साथ इसके आपने लोगों को इलाज की तरफ जो कावे वगैरह बताए हैं, सब्ज़ियाँ वगैरह बताई हैं और मुरब्बा जात और ड्राई फ्रूट और क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं खाना, इन चीज़ों का परहेज़ करना है, इन चीज़ों से आपने बचना है, ये चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और दूसरी जो चीज़ें हैं कि आपने ये खाना है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये आपके जिस्म को ताकत भी देंगी, फ़ायदा भी देंगी। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं तो अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए, इंसानियत के लिए, लोगों के लिए हमने यानी कि बयान किए कि हमारी वीडियो से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो फिर एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने हमें ये नुस्खे जो थे वो अनायत फरमा दिए। एक किताबचा उन्होंने दिया कि मेरे पास जितने भी नुस्खे हैं वो सारे सन्यासी और दरवेशों से यानी कि लिए हुए नुस्खे हैं जो यानी कि मुझ तक पहुँचे हैं। और हर नुस्खे के मतलब मैंने बहुत मेहनत की है। एक नुस्खे के लिए मैं कितनी दूर जाकर लोगों से यानी कि ये लेकर आता था, किसी न तवस्सुल से, किसी न किसी वास्ते पैसे भी खर्च करता था, दवाइयाँ बना कर देता था, तब जाकर उन्होंने ये नुस्खे मुझे दिए। तो आज उन्हीं नुस्खों में से एक नुस्खा हम पेश करने जा रहे हैं आपके लिए, सफ़ेद फटकरी और गोदंती हड़ताल। आपने क्या करना है कि सफ़ेद फटकरी जो है, नुस्खा नोट फरमा लें आप, और नुस्खा बताने से पहले हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों में शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि ये जो नुस्खे हैं आपके फ़ायदे के लिए हैं, आपकी मर्ज़ों के लिए हैं और इसका कोई ख़र्चा नहीं है। जितना कम मिकदार में आप बनाना चाहे, 1 ग्राम की तादाद में, 5 ग्राम, 10 ग्राम की तादाद में, तोला, आधा तोला की मिकदार में भी आप बना सकते हैं, ताकि ज़्यादा पैसे आपके ख़र्च ना हो और आपको फ़ायदा मुकम्मल पूरा हो और शफा भी अल्लाह ताला आपको अता फरमा दे। तो आपने 8 तोले फटकरी सफ़ेद लेनी है और 8 तोले ही आपने गोदंती हड़ताल लेनी है। दोनों चीज़ों को आपने लेकर तो आग के दूध में आपने इनको भिगो देना है। इतना दूध हो कि सारी चीज़ें उसमें भीग जाए और नमी आ जाए, नमी महसूस हो जाए। उसके बाद उन दोनों चीज़ों को आपने सायादार चीज़ में खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद आपने दूध में यानी कि वो दोनों चीज़ें दूध में तर कर लेनी है और उसको खुश्क कर लेना है साया में। यानी कि साया ये हो कि धूप में नहीं करना, घर के किसी कोने में या छाँव में या किसी भी जगह पे रख लें, या छत के ऊपर जो जहाँ पे छाँव होती है, धूप नहीं आती, वहाँ पे आपने इन दोनों चीज़ों को खुश्क कर लेना। खुश्क करने के बाद आपने धतूरा के पत्तों का रस लेना है। धतूरे के पत्तों का रस लेकर आपने इस चीज़ में डाल देना है, वो भी आपने इसी तरह गीला कर लेना है। गीला करने के बाद आपने इसको भी, धतूरा के जो पत्तों का जो रस है, इसको भी आपने साया में खुश्क कर लेना है। अब इसको एक प्याला में
जब खुश्क हो जाए तो दोनों चीज़ों को आपने इकट्ठा करके, जो ठूठी वगैरह होती है मिट्टी की, वो 2 प्यालों में 2 ठूठियाँ लेकर इस दवाई को आपने उसमें रख लेना और ऊपर ठूठी रख देनी है, उसके ऊपर मिट्टी लगा देनी है। मिट्टी लगाने के बाद आपने फिर इसको खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद तो फिर आपने इसको आग देनी है, और कोई ऐसी यानी जगह पे आपने आग देनी है जहाँ पर आप गरा वगैरह निकाल के और उसमें यानी कि एक घर में निकाल के उस चीज़ को नीचे आपने थोड़ी सी जो आग देनी है, कुछ थापियाँ वगैरह नीचे रख लें और कुछ इसके ऊपर रख लें। 20 सेर उपलों की आपने आग देनी है, यानी कि आपने घड़ा निकाल लेना है, 10 सेर या 7 सेर नीचे लगा देने हैं और बाकी के सारे ऊपर लगाकर आपने इसको आग देनी है। जब आग दे लें तो जब ये ठंडा हो जाए, बिल्कुल सारी चीज़ें यानी कि ठंडी हो जाए, तो आपने वो जोरा निकाल लेना है। जोरा निकालने के बाद आपने उसको देखना है, और देखने के बाद वो सफ़ेद रंग का एक दवाई सी आपको मिल जाएगी, उसको आपने दवाई को संभाल लेना है और उस दवाई को अच्छी तरह आपने छान लेना है। छानने के बाद आपने गेरू लेना है। गेरू को इसमें थोड़ा सा डालकर दवाई का कलर बदलने के लिए, ताकि वो दवाई लगे, गेरू मिट्टी डालकर आपने उसका कलर बदलने के लिए थोड़ा सा, जैसे उस दवाई का कलर बदल जाए, उसको बदल के तो फिर आपने इसको संभाल के रख लेना है। संभालने के बाद आपने इस दवाई की जो मिकदार है, 3 रत्ती मिकदार है, इसकी खुराक है, और बच्चों को इससे कम भी दे सकते हैं, और 3 रत्ती की खुराक आपने देनी है। तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा वो क्या है कि इस जितने भी बुखार हैं, नए हो पुराने हो, मलेरिया हो, तो आप इस अर्के गुलाब में थोड़ा सा शरबत बनफ्शा डाल के भी दे सकते हैं, अर्के गाउज़बान में भी दे सकते हैं, शरबत बनफ्शा में भी दे सकते हैं, दूध के साथ भी दे सकते हैं। इस दवाई को 3 रत्ती की मिकदार है। दूसरा फ़ायदा है कि ये बवासीर के लिए ज़बरदस्त दवाई है, खूनी हो या बादी हो। तो 3 रत्ती दवा सुबह शाम आपने दही की मलाई के साथ ये देनी है। 3 रत्ती दवाई बवासीर, खूनी, बादी के लिए आपने 3 रत्ती दही की जो मलाई होती है कुंडे के ऊपर, उसके साथ आपने ये देनी है सुबह निहार। इसके बाद जरियान है, इख्तलाम वाले हैं। इख्तलाम वालों को आपने 3 रत्ती जो है खुराक है वो रात को मक्खन के साथ देनी है, ठीक है, या मलाई के साथ दे दें या मक्खन के साथ दें, दोनों में से एक चीज़ के साथ आप दवाई दे सकते हैं। ये दवा इस मर्ज़ के लिए भी बहुत कामयाब है। मैं जितने भी यानी कि आपको बता रहा हूँ इस दवाई के फ़ायदे, ये कामयाब और कामरान यानी कि इलाज है। यानी कि हमने जो पहले बुज़ुर्गों को जब देखा था, जो इनके पास गए तो एक ही दवाई इन्होंने काफ़ी मरीज़ों को दी, तो हमने फिर पूछा जी कि ये दवाई एक ही है और अब इतने इतने लोगों को इतने इतने मर्ज़ों के लिए दे रहे हैं, तो आपने फरमाया कि हमारे जितने भी सन्यासी नुस्खे हैं वो इसी तरह ही हैं, ठीक है। तो तीसरा उन्होंने बताया कि अगर कोई बंदा ये चीज़ दवाई को इस्तेमाल करना चाहता है, अगर उसे कड़वी लगती है तो साल मिश्री को इस्तेमाल कर सकता है, साल मिश्री इसमें डाल सकता है, तो बहुत ज़्यादा साल मिश्री डालने से ये दवाई और ज़्यादा फ़ायदा आपको करेगी। और सलाने रहम के लिए और लकोरी के लिए औरतें, बच्चियाँ जो होती हैं, बच्चे छोटे बच्चियाँ जो होती हैं या जवान बच्चे जो होते हैं, ठीक है ना, वो आप उनको भी दे सकते हैं, बच्चियों को, औरतों को, शादीशुदा को भी आप लकोरिए के लिए, सलाने रहम के लिए दे सकते हैं। और इमसाक के लिए भी मर्द ये इस चीज़ को दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी यानी कि खुराक का तयन 4 रत्ती है। और अगर यही 4 रत्ती दवाई अगर वो भेड़ के दूध के साथ ले ले तो उसको ज़्यादा फ़ायदा करेगी। और तीसरे पहर वो मलाई के साथ ले ले, सुबह ले या दोपहर को ले या रात को ले, तो जब भी उसने लेनी है तो ये मलाई के साथ उसने लेनी है। और दमा खांसी वाले जितने मरीज़ हैं, जिसको दमे का मसला है या खांसी आ रही है बहुत ज़्यादा, तो वो लोग इस दवाई को 3 रत्ती की मिकदार में
شہد میں ڈال کے 1 چمچ یا 2 چمچ کے ساتھ وہ یعنی کہ ایک مجون سی بن جائے گی، وہ آپ اس طرح لے سکتے ہیں اس کو، اور اوپر سے دودھ، نیم گرم دودھ جو ہے گائے کا، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی دمہ اور کھانسی کو بھی بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ اور جن کو دمہ بہت زیادہ ہے، ریشہ بلغم بہت زیادہ ہے، تو وہ گائے کے دودھ میں اجوائن کا استعمال کریں گے اس دوائی کے ساتھ، تاکہ ان کو مکمل طور پر فائدہ بھی ہو اور اس کی دودھ کی جو بادی ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور آپ کے جو ریشے کا نکلنے کا خراج ہے وہ بھی آسانی سے نکلنا شروع ہو جائے۔ بچوں کو بخار ہو جاتا ہے، کھانسی آنی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے 2 چاول کے برابر آپ بچوں کو دوا دے سکتے ہیں، وہ بھی شہد میں ملا کے۔ اور جب شہد میں ملا کے دیں گے تو انگلی کے ساتھ بچوں کو آپ چٹا بھی سکتے ہیں، یعنی کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو 2-3 ماہ کے یا 4 ماہ کے 5 ماہ کے بچے ہوتے ہیں، تو ہاتھ اس کو بنا کے شہد میں ڈال کے اچھی طرح مکس کر کے تو ہاتھ کی ایک پوٹے کے ساتھ آپ اس کو چٹا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کالی کھانسی والا جو ہے مسئلہ، الائچی، سبز الائچی کا سفوف اور مشری دونوں کو ہم وزن کر لیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ 1-1 گرام کر لیں یا 5-5 گرام کر لیں یا تولا کر لیں، دونوں چیزوں کا آپ نے مکس کر لینی ہے۔ سبز الائچی، اس کو آپ نے اس کا سفوف بنا لینا ہے، اور مشری کا بھی سفوف بنا لینا ہے۔ اس میں آپ نے دوائی جو ہے 1-1 تولا میں آپ نے ایک خوراک جو 3 رتی کے حساب سے یعنی کہ ڈال سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ یعنی کہ لے سکتے ہیں مریض جو کالی کھانسی کے مریض ہیں۔ درد گردہ میں یعنی کہ جس کو گردے کی درد ہے تو وہ بھی اس دوائی کو شربت بزوری کے ساتھ لے سکتا ہے، 3 رتی کی اس کی مقدار ہے۔ اور اس کے علاوہ بادی بلغمی امراض کے لیے اور گینٹھیا کے لیے ترپھلا کے پانی میں شہد ملا کر اس دوائی کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ آملہ بیرا حریر کا پانی لے کر، ٹھیک ہے، جس کو ترپھلا کہتے ہیں، وہ لے کر اس میں 3 رتی کی دوائی مکس کر کے، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ آدھا جو ہے وہ گلاس، چھوٹا گلاس جو ہوتا ہے، وہ آدھا گلاس میں 3 رتی کی دوائی ڈال کے یا 3 رتی دوائی جو ہے شہد کے سالے کے اوپر سے یہ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے گنٹھیا بادی بلغی امراض کے لیے بھی بہترین چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے شہد کا استعمال کرنا ہے۔ خون اسہال ہو، پیچس ہوں، انار یا اناردانہ کے پانی کے ساتھ آپ کھلائیں اس دوائی کو 3 رتی کی مقدار میں، تو بھی وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ کرے گی۔ نکسیر اگر پھوٹ گئی ہے تو مکھن میں یا دہی کی ملائی میں یہ دوائی دیں، انشاءاللہ تعالیٰ نکسیر کو بھی یہ بہت فائدہ کرے گی۔ اور اس دوائی کو بطور نسوار تھوڑی سی آپ سنگھا بھی سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پیشاب یا پخانے والی جگہ سے خون آنا یا ناک سے خون آنا، تو شربت انجبار کے ساتھ 3 رتی کی مقدار میں اس دوائی کو کھلائیں تو بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کثرت حیض ہو تو چاول کی دونی دے، ٹھیک ہے جی، کثرت حیض میں چاول کی جو یعنی کہ چاولوں کا جو پانی ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی یہ آپ دے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی مریض کو کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ اور اگر مریض کو یعنی کہ بہت زیادہ مسئلہ ہے اس چیز کا، تو وہ گل ٹیسو اور پھٹکری کا ٹکور بھی لے سکتی ہیں۔ خواتین کے لیے گل ٹیسو اور پھٹکری، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 1 کلو پانی میں آپ نے 1 مٹھی گل ٹیسو، تھوڑی سی پھٹکری ڈال کے اچھی طرح پکانا ہے، تو اس میں آپ ٹکور بھی لے سکتی ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یعنی کہ جتنے بھی مرض ہیں، دل کا مسئلہ ہے، تو بھی یہ یعنی کہ کھانے کے شہد میں آپ یعنی کہ لے سکتے ہیں۔ کھانے والا چمچ جو ہے 1 شہد ہو، 3 رتی یہ دورہ دوائی ہو، اس کو اچھی طرح مکس کر کے لونگ دال چینی کا کہوہ لے لیں آپ، تو اس کے ساتھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جس کو معدے کا مسئلہ ہے تو معدے کے مسئلے کے لیے بھی اس دوائی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سبز الائچی اور سونف کا کہوہ بنانا ہے، اس میں تھوڑا سا آپ نے
گڑ کا استعمال کرنا ہے۔ گڑ کا استعمال کرنے کے بعد آپ اس دوائی کو شہد میں لے کر تو اوپر سے یہ کہوہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا معدہ بھی الحمدللہ بہتر ہو جائے گا۔ وہ مریض جو معدے کے السر کے مریض ہیں یا معدے میں زخم ہیں، تو ان کے لیے بھی زبردست ایک نسخہ ہے کہ یہ دوائی جو ہے پپیتے کے اوپر لگا کر صبح نہار پپیتے کے اوپر یہ دوائی لگا کر استعمال کرے، انشاءاللہ تعالیٰ معدہ لوہے کی طرح ہو جائے گا۔ 7 دن جس نے یہ عمل کر لیا اللہ کے حکم سے کہ پپیتے کے اوپر دیسی پپیتا ہو، اس کے اوپر یہ دوائی 3 رتی کی مقدار لگا کر 7 دن عمل کر لے، جتنا مرضی بڑا زخم ہو معدے کا، جتنا مرضی معدہ خراب ہو، جتنا مرضی یعنی کہ معدہ آپ کا ڈسٹرب ہو گیا ہو، کھٹے ڈکار آتے ہوں یا زخم ہو گئے ہوں یا السر ہو گیا ہو، کچھ بھی آپ کو مسئلہ معدے کا ہو گیا ہو، تو اللہ کے حکم سے پپیتے کے اوپر 3 رتی کی مقدار آپ یہ لگا کر اور تھوڑا سا شہد لگا کے ساتھ اس کے یا شہد میں مکس کر کے یہ پپیتے کے اوپر لگائیں، تو 7 دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ کا معدہ جو ہے اللہ کے حکم سے لوہے کی طرح ہو جائے گا۔ یہ آپ کے معدے کو بھی الحمدللہ شفا ہوگی اور معدہ بھی آپ کا بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ بعض لوگ یعنی کہ بہت زیادہ کمزوری یا ٹائمنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ بھی شہد میں یہ دوائی مکس کر کے لے سکتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ نے جناب جو دودھ کا استعمال کرنا ہے وہ آپ نے بکری کا دودھ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو بہت زیادہ کمزوری ہے تو مغز بنولا اور مغز پمبا دانہ اور سفید موسلی، اس میں آپ مشری ڈال لیں، یہ ہم وزن لے کر تو اس کی ایک خوراک میں 3 رتی یعنی کہ 1 چمچ اگر آپ لیتے ہیں تو 1 چمچ اس خوراک میں آپ نے 3 رتی یہ دوائی ڈالنی ہے، اوپر سے اس کو کھا لینا، مکس کر کے کھا لینا، اور کھانے کے بعد اوپر سے دودھ پی لینا، تو صبح شام یہ دوائی لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو بھی مسئلہ ہوگا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وہ مرد جن کے جراثیم کم ہیں اور منی نہیں بنتی اور کمزوری ہے اور معدہ بہت پتلا ہو گیا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ان چیزوں کا صفوف لے کر کھیر بنا لے، اور کھیر بنانے کے بعد اس کھیر کے ساتھ یعنی کہ 3 رتی کی خوراک لے کر تو یہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ 21 دنوں میں معدہ بھی گہرا ہو جائے گا اور الحمدللہ ٹائمنگ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور جسم میں آپ اپنے آپ میں طاقت کو بھی محسوس کریں گے۔ تو اس سے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ حکمہ کرام جتنے دیکھنے والے ہیں وہ اس سے زیادہ میرے سے زیادہ ذہین ہیں، میرے سے زیادہ عقل مند ہیں اور میرے سے زیادہ علم والے ہیں، اور میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے بتا رہا ہوں، اتنا علم نہیں ہے، کیونکہ حکمہ کرام اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے سمجھنے کی، سوچنے کی، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس چیز کی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ وہ ہم سے زیادہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور ہر چیز میں الحمدللہ وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا، سیدھی سی بات ہے۔ تو اللہ کے حکم سے یہ جو نسخے ہم بتا رہے ہیں اللہ رسول کی رضا کے لیے بتا رہے ہیں، اور حکمہ کرام سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جن کے انہیں ہمیں یہ نسخے عطا کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکمت کا شعور عطا فرمائے اور حکمت سے ہمیں آگاہی عطا فرمائے، اور حکمت کے فیض سے اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی کہہ سکیں کہ ہم بھی حکیم ہیں جی، ہمیں بھی حکمت آتی ہے اور ہم حکمت کو سمجھتے ہیں۔ تو میری یہی دعا ہے آپ سب لوگوں سے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، جتنی ہماری ویڈیو ہیں تمام الحمدللہ 300 سے اوپر ہماری ویڈیو آ چکی ہے، تو 300 کا ویڈیو جو 300 مرضیں تو اس میں ہوں گی، اور مختلف مرضوں میں مختلف چیزوں میں ہم نے ہر طریقے سے آپ کو بتایا ہے، کعبے بھی بتائے ہیں ہم نے آپ کے، اور خوراک کا تعین بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے، مسالے کون سے استعمال کرنے یہ بھی بتایا ہے، سبزیاں کون سی کھانی ہیں کون سی نہیں کھانی، ٹھنڈا پانی کا استعمال کرنا ہے نہیں کرنا، گوشت کا برائلر مرغی کا استعمال کرنا ہے نہیں کرنا، فاسٹ فوڈ کا استعمال کرنا ہے نہیں کرنا، کیا کیا چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، کیا کیا چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، یہ مکمل تفصیل ہم نے، اور کون سے آپ نے مربع جات کھانے ہیں، کون سا ڈرائی فروٹ آپ لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ کون سے پھل آپ کھا سکتے ہیں، کون سے پھل آپ کو زیادہ فائدہ دیتے ہیں، ٹھیک۔ یہ ساری جتنی بھی ہم نے چیزیں بتائی ہیں آپ لوگوں کے لیے بتائی ہیں، جتنی کوشش ہم محنت کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ آپ
ہمارے نسخوں سے مستفید ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ باخدا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ایک انسان بیماری میں کسی تکلیف میں مبتلا ہو اور اس کو اللہ کریم شفا عطا فرما دے اور وہ اتنے کہہ دے جی آپ کی دعائی سے ہمیں فرق پڑا ہے، تو ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہماری جو محنت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ تو شفا من جانب تو اللہ کی ذات ہے، ہم تو ایک ذریعہ ہیں بتانے کا۔ شفا میرے اللہ نے ہی دینی ہے، وہی کارساز ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اور ہر چیز میں شفا اسی کی طرف سے ہے۔ یہ جڑی بوٹیاں جتنی ہیں، دوائیاں جتنی بھی ہیں، یہ اللہ کریم نے پیدا فرمائی ہیں، ہم تو صرف بتانے والے اس کے بندے ہیں، گناہ گار ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہماری جو جتنی کاوش ہے، جو نسخوں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، جو لوگوں کو ہم بیان کر رہے ہیں، جس طرح ہم لوگوں کو ہم سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ لوگ اس چیز پر عمل کریں، اور ہم عمل کرنے سے ہی ان کو فائدہ ہوگا۔ لیکن میں پھر ایک بات ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی کسی بھی چیز کا آپ نے نسخہ استعمال کرنا ہے، دوائی استعمال کرنی ہے، یا آپ پرہیز کے ساتھ کریں تو اللہ آپ کو ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ اور جتنے حاضرین دیکھنے والے ہیں زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں کو شیئر کریں، لوگ اس سے مستفید ہوں۔ میں نے ایسی جگہ سے فون لوگوں کے آتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو یہ ذریعہ بھی نہیں کہ ہم باہر نکل سکیں، ہمیں ایسی چیزیں بتا دیں جو گھر میں موجود ہو، اسی سے ہمارا علاج ہو جائے۔ تو اللہ کریم کا شکر ہے، اللہ کریم وہ یا ارحم الراحمین ہے، ذو الجلال والاکرام۔ ہم جو بتاتے ہیں اللہ اس میں شفا عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو شفا دے دیتا ہے ہمارے کہنے سے۔ لیکن اصل شفا کا جو مالک ہے وہ میرے اللہ کی ذات ہے، جو ہماری محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتی، ہماری بات کو اہمیت مل جاتی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم ہے کہ ہماری ہر بات لوگوں تک پہنچتی ہے۔ تو آپ عمل کریں اور اس دوائی کا استعمال کریں، اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔